یہ ریسیپشن ہے، اس میں ہم پیشنٹ انٹر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ ہم پیشنٹ آئی ڈی لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی نیا پیشنٹ ہے وہ نیا آئی ڈی لے گا خود بخود۔ اگر ادھر ادھر جانا ہے تو ہم یہاں پہ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اور ریفریش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پی آر نمبر ہے، یہ ہر مریض کے ہر وزٹ کے لیے الگ سے بنے گا۔ اگر مریض پرانے والا ہے تو اس کو ہم لوڈ کر کے اس کی پیشنٹ آئی ڈی پرانی رہے گی، لیکن وزٹ کا جو پی آر نمبر ہے وہ مختلف ہوگا، اور اس دوا کی جتنی بھی ریکارڈز ہیں وہ اس پی آر نمبر کے اگینسٹ سیو ہوں گی۔ یہ ڈاکٹر کے نمبر ہے کہ مریض ڈاکٹر کو کس نمبر پہ اس کی طرف جائے گا۔ اگر پرانے والے مریضوں کو لوڈ کرنا ہے، جو پہلے آئے تھے اس کا ریکارڈ بنا تھا لیکن اب آج دوبارہ آئے ہیں، تو اس بٹن کو کلک کریں گے۔ اس میں مریض کو کسی بھی طرح سے سرچ کرتے ہیں، اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں یا انسرٹ کرتے ہیں تو یہ لوڈ ہو جائے گا اور اس کے آگے ساری چیزیں ہم لکھ لیں گے۔ لیکن اگر ابھی ہم نے مریض انٹر کیا ہوا ہے لیکن اس کو ہم دوبارہ لوڈ کر کے اسکرین پہ اس کے کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے آگے لیب ٹیسٹ، اسپیشل ڈائگناسٹک یا کوئی چارجز وغیرہ لکھ لینا چاہتے ہیں تو یہ بٹن دباتے ہیں۔ جس سے یہ 9 نمبر کا پیشنٹ ہے تو اس میں ساری چیزیں پہلے سے ابھی انٹر ہیں، اور اس میں اگر مزید ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے بعد اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، سیو کرنے کے بعد کلیئر کر دیتے ہیں۔ کوئی نیا مریض آ جاتا ہے، اس کا جو سارا ڈیٹا ہے جو بھی اویلیبل ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہے تو صرف نام سے بھی کام چل جائے گا۔ کس ڈپارٹمنٹ کے کس ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا ریکارڈ ہم لوڈ کریں گے۔ اگر اس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی ہم یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں۔ سیو کر لینے کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک پرنٹ دے دیں تو یہاں سے ہم پرنٹ نکال کے دے سکتے ہیں، جو اس میں ڈاکٹر پرسکرپشن وغیرہ لکھے گا تو یہ وہ رپورٹ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اگر کوئی ٹیسٹ پروپوزل ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یورین آ رہی ہے، URI میں نے لکھا تو یہاں پہ سارے لسٹ آ جاتے ہیں۔ اس کو اگر ڈسکاؤنٹ یوزر کو الاؤڈ ہے تو یہاں ڈسکاؤنٹ بھی لکھ سکتا ہے، اور ڈسکاؤنٹ یہاں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ٹیسٹ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈیلیٹ کا بٹن موجود ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو سیو کر لینے کے بعد ہم اس کی پرنٹ نکالتے ہیں۔ پرنٹ آل کا مطلب ہے کہ سارے جتنے بھی چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان سب کا ایک پرنٹ نکالا جائے، اور یہ تھرمل پرنٹر پہ اس طرح کا ایک رسید نکلے گا۔ اگر ہم کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بعد میں ہم نے کوئی چیز انٹر کی ہے اور پہلے سے ہم نے ایک پرنٹ نکال دی ہے لیکن ایک ٹیسٹ رہ جاتی ہے اور وہ ہم آخر میں انٹر کر لیتے ہیں، اس کی رسید نہیں نکلی ہوئی ہوتی، تو یہاں ہم پرنٹ سلیکٹڈ پہ جا کے اس کی پرنٹ نکال لیتے ہیں تو یہ وہی اسپیسیفک چیز پرنٹ کرے گا۔ اسی طرح اسپیشل ڈائگناسٹک میں آ کے ہم اس کو سمپلی ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں جو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈبل کلک کر کے لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو سیو کر لینے کے بعد اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پورے کا پورا ایک گروپ جو ہے اسپیشل ڈائگناسٹک کا پورا گروپ، اس میں 2 ٹیسٹ موجود ہیں، اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ اسپیشل ڈائگناسٹک پرنٹ کرے گا، اور یہ ایکس رے جتنے بھی ہیں گروپ کی صورت میں وہ پرنٹ کرے گا۔ یہ پرنٹ سلیکٹڈ کرے گا جو کسی ایک چیز کو وہ کر سکتا ہے۔ اگر MRI یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے ہم کچھ ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ ڈیٹیلز میں جا کے یہاں پہ ہم ڈیٹیل لکھ کے سیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
اگر اس مریض کے اوپر کوئی ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے اکاؤنٹس میں، سب اکاؤنٹس میں یہاں لکھ لی تھی جنرل ایکسپنسز میں. یہ ساری چیزیں او ٹی چارج ہے، آکسیجن ہے یا وزٹ چارجز ہے، جو بھی ہم یہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نام سے اور یا کوڈ سے. جو بھی چیز ہے آکسیجن اگر اس کو لگایا گیا ہے تو اس کی چارجز بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. تو مریض کا سارا جو اکاؤنٹ ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. اس کو ہم پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ اکاؤنٹ میں ہم کسی بھی پیشنٹ کا جو پی آر نمبر ہے وہ یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کی رپورٹ بھی نکال سکتے ہیں. اگر اس یوزر کے آگے ہم نے ڈاکٹر کا کوئی نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ یوزر کس ڈاکٹر کے مریض کو دیکھ سکتا ہے، تو کنسلٹنٹ میں جا کے اس ڈاکٹر کے لیے جتنے بھی مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. فرض کریں یہ ایک مریض ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے آگے ہم ہسٹری بھی لکھ سکتے ہیں اور لیب پروپوزل کے کون کون سے ٹیسٹ اس نے کرانے ہیں، پرسکرپشن کی وہ کون کون سے میڈیسن لیں گے اور پریونشن ایڈوائس، ساری چیزیں لکھ کے سیو کر لیتے ہیں اس طرح سے. اور پھر یہاں پہ اس کی رپورٹ. تو مریض کو سلیکٹ کر لینے کے بعد ڈاکٹر یہاں پہ اس کے لیے ہسٹری لکھ سکتا ہے، لیب پروپوزل کے کون کون سے ٹیسٹ اس نے کروانے ہیں، پرسکرپشن لکھ سکتا ہے، کون سے میڈیسن استعمال کرنے ہیں، پریونشن اینڈ ایڈوائزز کیا ہے، وہ ساری چیزیں لکھ کے سیو کر لیتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک رپورٹ نکال لیتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اگر ہسٹری ہے، پرسکرپشن ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہیں، ساری چیزیں یہاں پہ وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح دوسرے مریض کے لیے بھی سب کچھ لکھ کے پھر سیو کر سکتا ہے اور پھر یہ اس کے اگینسٹ سیو رہیں گے. اسی طرح اگر اس کے ٹیسٹ لیب کو سیمپل لیب کے لیے گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کے جو رزلٹ ہیں وہ کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیے ہیں تو یہاں پہ آسانی سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ لیب رپورٹس ہیں، یہاں پہ جو بھی رزلٹس ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور یہاں سے وہ پرنٹ بھی نکال سکتا ہے. اس طرح الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ای سی جی، ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے جو بھی رپورٹس ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتا ہے. وہاں پہ جو رپورٹس اگر اس کے لکھے ہیں تو یہاں ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے.